کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں یا ہو چکے ہیں وہ سب وہاں موجود تھے، لیکن صرف ان کی روحیں موجود تھیں، ابھی ہمارا جسم ہمیں نہیں دیا گیا تھا۔ تو ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑی بات پوچھی گئی تھی۔ یہ جملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی موقع پر ہمارے والد ہم سے کہیں کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو اس میں کوشچن نہیں ہے، بلکہ یہ بات منوانے کا ایک بات ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ ہمارے باپ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ نے ہم سے منوایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن منوایا کیا تھا؟ وہ یہ نہیں منوایا تھا کہ میں اللہ ہوں، یہ نہیں منوایا تھا کہ میں کوئی رحمان اور رحیم ہوں، رب منوایا تھا۔ رب کے جو معنی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ مالک ہے ہمارا، رب کے معنی جیسے رب حاضر البیت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس گھر کا مالک یعنی خانہ کعبہ کا مالک۔ تو رب بمعنی مالک آتا ہے، یعنی ماسٹر، لارڈ، اور دوسرے میننگ اس کے اندر خدا کے ہیں۔ دونوں اعتبار سے ہمارا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے باپ نے ہم سے کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو ہم نے جب اقرار کیا جی آپ ہمارے باپ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک رشتہ بن گیا کہ وہ شخص جس کو میں نے باپ مانا ہے وہ باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ ایسے ہی جیسے ہی میں نے رب کے اعتراف کیا تو میں نے دو رشتوں میں خدا سے جڑ گیا۔ ایک رشتہ میرا یہ بنا لارڈ کے اعتبار سے، ماسٹر کے اعتبار سے کہ میں اس کا سلیو ہوں یا اس کا وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ اور دوسرا رشتہ جو الہ کے پہلو سے بنا کہ وہ میرا رب ہے یعنی خدا ہے تو میں اس کا بنتا ہوں۔ تو یہ دو رشتے خود بخود وجود میں آ گئے۔ تو عہد ارست میں یہ دو رشتے ڈیمانڈ کیے گئے۔ ان دو رشتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان دو رشتوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیٹے اور باپ کے رشتے میں جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی کچھ حقوق و فرائض، کچھ ڈیوٹیز بن گئی، کچھ اللہ کی ڈیوٹیز بن گئی، کچھ میری بن گئی۔ تو جو اللہ کی ڈیوٹیز تھیں وہ میرے رائٹس ہو گئے، اور جو میری ڈیوٹیز تھیں وہ اللہ کے رائٹس ہو گئے۔ تو رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک سمجھ لیجئے کہ پورا ایک دنیا بن گئی صرف یہ جملہ بولنے سے کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ کے اس پوچھنے سے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو یہ رشتہ جب جیسے ہی بنا تو اس رشتے میں جب غلام اور خدا کا یعنی مالک اور غلام کا تصور بنا تو خود بخود اس تصور ہی میں آنسریبل ہونا ہمارے لیے موجود تھا۔ جیسے میں اپنے گھر میں ملازم رکھوں تو وہ میرے آگے آنسریبل ہے کہ اس نے آج کا کام کیا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ سگریٹ لے کر آؤ اور وہ اپنے لیے پان لے کر آ گیا، تو یہ سوال پیدا میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے یہ پیسے کیوں ضائع کر دیے، میں نے تمہیں یہ چیز کہا تھا۔ تو یہ رشتہ جیسے ہی میرے اور خدا کے بیچ میں بنا تو ہم جواب دہی کے تعلق میں جڑ گئے۔ غلطی ہوگی تو وہ ہمیں ڈانٹ سکتا ہے، وہ ہمیں مار سکتا ہے، یہ رشتہ خود بخود بن گیا۔ اور مالک ہونے کا جو رشتہ بنا وہ بنا کیوں ہے، اس کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ میں تمہارا مالک اس لیے ہوں کہ میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ کریٹ کرنے سے یعنی مالک بننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ خرید کر بن جاتا ہے، کسی نے تحفے میں دے دیا تب آدمی مالک بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی یہ ملکیت ایسی نہیں ہے، اس نے خریدا نہیں ہے اور نہ اس کو کسی نے تحفے میں دیا ہے، بلکہ اس نے کریٹ کیا ہے۔ تو جس طرح ایک پوئٹ کے لیے اس کے شاعری یا ایک پینٹر کے لیے اس کی پینٹنگ اس کی ملکیت ہوتی ہے، پورے رائٹس رکھتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو پھینک دے، پھاڑ دے، بازار میں بیچ دے یا اپنے ہی ڈرائنگ روم میں سجا لے، یہ سارے رائٹس اس کو حاصل ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ ٹھیک یہی رائٹس اللہ کو ہمارے اوپر حاصل ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ رب کے لفظ میں یہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ابھی بہت ساری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ویسے میرا علم بھی ناقص ہے، مجھے معلوم بھی تھوڑی ہی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی جو مجھے معلوم ہے وہ بھی اور باتیں ہیں۔ تو یہ عہد الست میں اتنی بڑی بات ہم سے منوائی گئی، اور یہ عہد الست اب ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ تمام دنیا کے انسان جو خدا بنا لیتے ہیں یا خدا ڈھونڈتے ہیں یا خدا کے لیے مسجد میں ممبر اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، وہ اسی فطرت کا تقاضا ہے، اسی عہد کا تقاضا ہے کہ وہ خدا چاہتے ہیں۔ اس میں اس جملے میں جو ورڈ یوز کیے گئے وہ سنگولر کے ہیں، یعنی میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہاں وی کا لفظ یا ہم کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا اس میں بھی میسج تھا کہ اکیلی ہی کوئی ذات ہے جو یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔
تو توحید کا تصور بھی ہے. اس لیے جتنے بھی مذہب بنے ہیں، خاص شرک والے ہوں یا توحید والے ہوں، اس میں کسی نہ کسی سینس میں توحید پائی جاتی ہے کہ بہت سارے نیچے 2 کروڑ خدا ہیں، لیکن اوپر ایک بڑا ہے بھگوان اور ایشور، اور زوس ہے، کہیں کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن بہرحال ایک بڑے خدا کا تصور جو ہے وہ بالکل اوپر ٹاپ پہ وہ ہوتا ہے، نیچے بہت سارے اس کے اوتار ہو سکتے ہیں، اس کے خدا کے چھوٹے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن توحید کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے. اگرچہ پیور فارم میں نہیں رہا، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں کو بار بار بھیجنا پڑا کہ صرف ایک ہی خدا ہے، باقی جو تم نے مان لیے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ عہد الست تھا. اس عہد الست نے ہماری فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ تخلیق کیا ہے. ہم خدا کے بندے ہیں اور یہ احساس ہمیں اسی عہد الست کی وجہ سے. اس کے بعد دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو ہم نے عہد امانت کا نام دیا تھا. عہد امانت میں اللہ تعالیٰ نے پھر تمام مخلوقات سے، اس میں تو صرف روحوں سے ہوا تھا ہماری، لیکن یہ جو عہد ہے یہ اب ساری مخلوقات سے ہوا. اللہ نے اپنے سامنے سب کو بٹھا لیا، پہاڑ، درخت اور زمین، آسمان، سب، اور ہم بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میری زندگی کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے کہ میں جیسے چاہے رکھوں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں زندگی امانت کے طور پر دوں. اگر تم اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انعام میں دوں گا، اور اس میں اتنی نعمت دوں گا کہ تم بس خوش ہو جاؤ گے. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا تھا سوائے انسان کے. انسانوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کمنٹ کیا کہ انسان نے یہ اس لیے قبول کر لیا کہ خلق الانسان ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے وہ ظلوم ہے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کرنے والا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا باپدہ کا لائن مین 2000 روپے مہینے کے لیے ہزاروں واٹ کی تار کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، موت کے پورے خطرے کے باوجود. تو یہ انسان کے اندر یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ 313 ہوتے ہیں اور بدر میں اتر جاتے ہیں 1200 لوگوں کے خلاف. بدر بھی، حنین بھی، اور پتہ نہیں کتنی جنگیں، کتنے کارنامے صرف مسلمانوں نے نہیں، کافروں کے بھی موجود ہیں، غیر مسلموں کے بھی موجود ہیں. تو یہ انسان کے اندر یہ اللہ نے ہمت رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں کو سر کرے اور بڑے بڑے کارنامے کرے. تو اللہ نے تبصرہ کیا کہ یہ اس جذبہ جو اس کے اندر تھا کہ یہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ امانت کا عہد قبول کیا ہے. اور دوسرے الفاظ فرمایا کہ وہ جہول ہے. جہول کے لیے جو مطلب ہو سکتا ہے وہ جذباتی کا ہے. تو چونکہ جذبات سے کام بھی انسان لیتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، تو ہم نے جو عہد امانت قبول کیا وہ اسی وجہ سے قبول کیا کہ ہمارے اندر یہ ہمت سے زیادہ بڑھ کر کام کرنے کے جذبہ اور صلاحیت موجود ہے. اور ہم بعض اوقات چیزوں کو سامنے دیکھ کر انجام کے لالچ میں سب باغ نظر آ رہے ہیں، اتنی بڑی جنت مل جائے گی، تو اس لالچ یہ عہد قبول کر لیا. تو اب ہم اس عہد امانت کے ساتھ موجود ہیں. امانت کا تصور بھی ہمیں امتحان کا تصور پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت امتحان کی کیفیت میں رہتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو بچہ کل اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ باہر کرکٹ کھیل رہا ہو تو اس کے اندر جو فیلنگ ہے گناہ کرتے ہوئے ہمیں بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، کہیں غلط مارا نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے. تو یہ اسی عہد امانت کی یاد دہانی ہے. اب اس امانت کو کیسے برتنا ہے؟ جو زندگی ملی ہے، زندگی میں جو صلاحیتیں ملی ہیں اور جو اپرچونٹیز ملی ہیں، کمانے کے کھانے کے جو موقع ملے ہیں، بیوی بچے ملے ہیں، گھر بار ملا ہے، جو کچھ ملا ہے یہ اصل میں امتحان کے لیے ہے، امانت کے طور پہ ہے. تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ ہمیں بتایا جائے کون سے راستے غلط ہیں، کون سے راستے صحیح ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس اور سورہ دہر میں بتایا. یہ تیسرا ہے واقعہ کہ جس میں ہمارے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کا، برائی اور اچھائی کا تصور جو ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں نیکی کی ہیں، اس کو کرو گے تو کامیاب ہو گئے، یہ چیزیں برائی کی ہیں، ان کو کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ خیر و شر کا تصور جو ہے، گڈ اور ایول کا، وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا تاکہ ہم اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بول سکوں، تو بولنے کا عمل میں کہاں کر سکتا ہوں، کیا غلط باتیں کرنے میں، چغلی میں، غیبت میں، جھوٹ میں، یا کہ اچھے کاموں میں. تو یہ خیر و شر کا تصور دے دیا تاکہ میں اس امانت کی چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کر سکوں. اب 3 کام ہو چکے ہیں، عہد الست، عہد امانت اور نیکی اور بدی کا یہ لیسن جو اللہ نے ہمیں دے دیا. اب اس
یہ تینوں چیزیں کافی تھیں امتحان دینے کے لیے، لیکن ابھی تک ہم جنوں سے باقی مخلوقات سے مختلف نہیں ہیں. باقی مخلوقات سے عہد امانت میں مختلف ہو گئے، ان کو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، وہ ذبح ہو جائیں، وہ جنگلوں میں رہتے رہیں. بندر مثلا ابھی تک جنگلوں میں رہ رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہی مخصوص کر دیا ہے، وہ اس میں رہیں گے، لیکن ان کے پاس امانت نہیں ہے کوئی چیز، نہ ان کے لیے جنت ہونی ہے نہ دوزخ ہونی ہے. تو ان کا صفائی اس کے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی امانت کی چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے بہت مختلف کر دیا، وہ اب عقلی چیز ہے جس کو خلافت کے لفظ سے قرآن مجید بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ انسانوں کو فرشتوں کے بھی مقابلے میں، جنوں کے بھی مقابلے میں ایک الگ چیز دی ہے، وہ خلافت ہے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک ٹائپ کا کہہ لیجئے اور رولنگ پاور دی گئی ہے، اس کو ایک اختیار اور ایک اس کو بادشاہت دی گئی ہے. اس بادشاہت کے میننگ یہ ہے کہ بندر مٹی سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار کے اپنے جانور کو بھگا دے جو اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، یا کوئی تنکا لے کر کوئی کسی چیز میں سے گری بادام میں سے نکال لے کوئی چیز. لیکن انسان اس مٹی سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا گیا، اسی مٹی سے اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دریافت کر کے کیا کیا میڈیکل کی سائنس دیکھ لیجئے کہاں تک پہنچ گئی. کمپیوٹر کی لائن میں دیکھیے کہ ہم انسان کہاں تک پہنچ گئے. سواری اور جو کنوینس کا نظام ہے اس میں دیکھ لیجئے ہم نے کیا کچھ کر دیا. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ خلافت کے اس اختیار کی وجہ سے ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے. تو ہم انسان خلافت دیے گئے ہیں، یعنی اس دنیا کے ریسورسز کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی طاقت ہمیں دی گئی ہے. ہم مٹی سے کمپیوٹر بنا لیتے ہیں، ہم مٹی سے جہاز بنا لیتے ہیں، ہم مٹی سے اتنی بڑی دنیا ہم نے آباد کر لی ہے، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ اتنے ضرور کے فاصلے سے آرام سے بات کر رہا ہوں. یہ اسی خلافت کا نتیجہ ہے. اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے مختلف کیا ہے. اب امانت کیا ہے؟ امانت وہ زندگی نہیں ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، بلکہ یہ خلافت بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس لیے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں انسانوں کو خلافت دینے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فتنہ پیدا کر دیں گے. تو یہ لفظ خلافت کی وجہ سے انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ کیا کریں گے. اس وجہ سے نہیں سمجھا تھا کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا یا کچھ وہ جنوں کو دیکھ چکے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ مثلا میں آپ سے کہوں کہ اپنی بیوی سے کہ بھئی میں بیٹے کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ کہے گی کہ تم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، وہ تو خراب ہو جائے گا. تو گھر چھوڑ کر جانے سے اور پیسے موجود ہونے سے میری بیوی فوراً سمجھے گی نہیں تو بگڑ جانے کے امکانات ہیں. تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہی خلافت کا لفظ بولا گیا، اس میں اقتدار ہے، بادشاہت ہے، اس کے اندر ریسورسز کے اوپر پورا انسان اس کیفیت میں ہیں کہ وہ آرام طلب زندگی کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم نے جو اب اپنے گھر بنا لیے ہیں، جس طرح کے ہمارے بستر ہیں، جس طرح کی ہماری سواریاں ہیں، جہاز اور یہ بسیں اور جو کچھ بھی ہے، وہ ساری جنت بنانے کی کوشش ہے. یہ رکھا جذبہ اس لیے گیا تھا کہ ہم اس جنت کی تلاش کے لیے جدوجہد کریں جو قیامت کے بعد ملنی ہے. لیکن بہرحال دنیا میں بھی ہم نے جنت بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اس جنت میں رہنے کے اثرات ہیں. اس جنت میں رہنے کے ساتھ ایک اور معاملہ ہوا، وہ فرشتوں سے ملاقات ہے اور ابلیس سے ملاقات ہے. ان دونوں کو میں اکٹھے بیان کر دیتا ہوں. فرشتوں سے ملاقات اس لیے ضروری تھی تاکہ جو عقیدہ آگے بننے والا تھا جس میں نبوت ہی کے سلسلے میں فرشتوں کو ایک ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں، تو ان دو باتوں کی اہمیت کی وجہ سے ضروری تھا کہ فرشتوں سے بھی انسان واقف رہے. تو جنت میں ان سے ملاقات ضروری تھی. وہ سجدہ کروایا گیا اور جو کچھ بھی ہوا وہ اسی لیے تھا کہ تاکہ انسان اس سے واقف ہو سکے. اسی طرح ابلیس سے جو حملہ کیا ان کے اوپر کہ اس درخت کا پھل چکھ لیں، تو وسوسہ کیسے ڈالے گا، وہ کس طرح کی باتیں کرے گا اور کس طرح سے لالچ دے گا. حضرت آدم کو اکسانے کے لیے اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے نا کہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو وہ اسی پھل کھانے سے ملے گی. اللہ نے اس لیے روک رکھا ہے کہ تمہیں اس وقت نہ ملے، تم کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو حضرت آدم اس خیال میں آگے کہ وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، بالکل جب عہد امانت ہوا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا، تو اس اگر وہ اس بات کو بھول گئے جو اللہ نے.
یہ سارا معاملہ ہوا. ایک اور معاملہ ہوا وہ زوجیت کا تعلق ہے. حضرت آدم اور اماں حوا کی شادی ہوئی اور اس نے دنیا کے لیے وہ فطرت تشکیل کی جس کے چکر میں ہم آج بھی پھنسے رہتے ہیں. اور شادی کسی خاتون سے ہونی ہے تو دنیا کا آغاز ایک مرد اور عورت سے ہوا. اس میں اصل رشتہ یہی ہے میاں بیوی کا، لیکن اس کے بعد مائیں بہنیں بیٹیاں کئی رشتے وجود میں آتے ہیں. تو یہ رشتہ بھی ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ ہم مرد عورت ایک دوسرے کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں، تعلق بناتے ہیں اور ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں. تو اللہ کی تقویم میں، اللہ کے نشان میں اصل رشتہ میاں اور بیوی کا ہے اور بچے اور ماں باپ اس کے بعد وجود میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے جو اللہ نے تشکیل دی ہے. اس کے اوپر پھر شریعت کی کچھ پابندیاں بعد میں لگا دی، نکاح ہوگا، یہ ہوگا، کہاں یہ تعلق جائز ہے، کہاں یہ تعلق ناجائز ہے. تو یہ رشتے بعد میں وجود میں آئے ہیں، پہلے میاں بیوی سے آغاز ہوا ہے. اور میرے استاد ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے ہیں کہ ایک ہی میاں بیوی سے آغاز ہوا ہے. حضرت آدم کی 4-5 بیویاں نہیں تھیں، حالانکہ مسئلہ آسان ہو سکتا تھا آگے بچوں کی شادی کے لیے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ان کی بنا دی جاتی، لیکن ایک بیوی بنائی گئی ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی جو پسند ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک شادی تک محدود رہیں، لیکن بہرحال زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اجازت ہے. تو یہ فطرت بنی ہماری. اب دیکھیے میں نے دوبارہ ان چیزوں کو مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے ہماری فطرت کی تشکیل کس طرح سے کی کہ ایک عہد الست ہوا، ایک عہد امانت ہوا، اس کے بعد پھر نیکی اور بدی کا تصور ہمیں دیا گیا، اس کے بعد ہمیں خلیفہ بنایا گیا اور دنیا کے اوپر ہمیں ایک اقتدار دیا گیا. ہم میں سے ہر شخص خلیفہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف بادشاہ وقت. ہم میں سے ہر شخص جب چاہے اس مٹی میں سے جب چاہے جو چیز بنا لے. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پھر نبیوں کے آنے کا عہد دیا. جنت میں قیام کے نتیجے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ابلیس کے وسوسوں اور اس سے واقفیت ہوئی اور جنت کی زندگی سے واقفیت ہوئی کہ وہ کس طرح کی ہے. اور اس جنت کے قیام کے دوران میں دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے رکھا گیا. تو اس سے خاندان کی بنیاد پڑی، اس رشتے کی بنیاد پڑی جس پر خاندان کھڑا ہے. تو یہ ہماری پوری فطرت ہے. ان 4-5 چیزوں کو یہ بن جائیں گی 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم دنیا میں آتے ہیں. کوئی بھی انسان ان 7 چیزوں سے پاک نہیں ہوتا. سب کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، خواہ وہ کلنٹن کے گھر پیدا ہوں یا وہ نیلسن منڈیلا کے گھر پیدا ہوں یا ساجد حمید کے گھر پیدا ہوں، سب کے پاس یہ فطرت موجود ہے. اس کے بعد جو اب فطرت ہماری جو اندر یہ سب چیزیں رکھتی ہے اور ہم دنیا میں آ جاتے ہیں. اور دنیا میں آنے کے بعد 2 حالتیں ہماری ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوں جو جہاں پر کسی نبی کی تعلیمات ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ اس بچے کو جو فطرت پر پیدا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو یہودی، نصرانی، عیسائی اور یہودی یا ہندو یا مسلمان بنا دیتے ہیں. اور اگر دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جہاں پر اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ہے تو پھر فطرت نے اپنے نے اظہار کرنا ہے. وہ مینیفیسٹیشن چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عقیدہ کوئی نہ کوئی بنائے، وہ چاہتا ہے کہ اس عقیدے کے مطابق پھر زندگی بسر کرے. تو اسی فطرت کے زور سے جتنے فلسفے بنے ہیں وہ اسی فطرت کا زور ہے. آپ ایتھیزم کو بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی اسی فطرت کا زور ہے. وہ کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل کرنا چاہتی ہے کہ یہ کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، یا اس کے کیا مسائل ہیں. اسی طرح فطری احساسات ہی ہیں جو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرا عقیدہ ہے خدا ہے تو میں اس کو پوجوں، یہ انسان میرے بہن بھائی ہیں تو میں ان کی خدمت کروں. تو ہیومنزم بھی اسی سے نکلتا ہے اور مذہب بھی اسی سے نکلتا ہے، ایتھیزم بھی اسی فطری نظریات سے نکلتا ہے. تو فطرت کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، ایک یہ نظریات جو ہم نے سیکھے، عہد الست اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہمارے احساسات. مثلا خدا ہے تو میرا کچھ اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کے رضا جوئی کرنی چاہیے، میں وہ مجھ سے راضی رہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس کے احساسات ہیں. تو ایک علم اندر ہوتا ہے، پھر اس سے کچھ احساسات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فطرت کے جو مینیفیسٹیشن ہے ساری دنیا میں وہی چیز نظر آتی ہے. ہم پینٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اسی جنت کے حسن و جمال کو
بنانا چاہتے ہیں، کینوس پہ لانا چاہتے ہیں. ہم کوئی ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی فطرت اپنے تقاضے، وہ مشاہرہ جو میاں بیوی کا جذبہ ہے وہ کہیں آ رہا ہوتا ہے، کہیں پیار اور محبت ہو رہا ہوتا ہے. یہ فطرت ہی اپنے رنگ دکھاتی ہے تمام فلسفوں میں، تمام مذاہب میں اور تمام ہماری ایکٹیویٹیز میں. یہی فطرت ہے جو کارگزاری کر رہی ہوتی ہے. تو اس فطرت میں اب چونکہ ہمارا موضوع باقی چیزیں نہیں ہے، مذہب ہے، تو اس فطرت میں مذہب کی بنیادیں پوری طرح موجود ہیں. عہد علت سے ہمیں خدا کا تصور ملا، توحید کا تصور ملا اور اپنے مالک کا تصور ملا جس کے آگے ہم آنسریبل ہیں. عہد امانت سے ہمارے اندر امتحان کا جذبہ پیدا ہوا اور ہر چیز کو ہم امانت کے طور پر برتنا چاہتے ہیں. اس امانت کو برتنے کے لیے ہمیں نیکی اور بدی کا تصور دیا گیا تاکہ کن جگہوں پہ ہم اس چیز امانتوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کن جگہوں پر ان امانتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر ہمارے اندر ایک اور جذبہ رکھا گیا، وہ خلافت کا جذبہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بادشاہ کی طرح ہیں، ہر چیز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے انا پیدا ہوتی ہے، اسی سے حاکمیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے ظلم وجود میں آتا ہے. اسی کے ذریعے سے ہم وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے مقابلے میں نیچا رہیں. تو یہ خلافت کا جذبہ ہے جس نے بہت زیادہ مشکل کر دیا ہماری آزمائش کو. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تاکہ ہم ان کی تعلیمات کے تحت اپنا تکبر بھی کنٹرول کریں اور اپنے فلسفے بھی کنٹرول کریں اور سب کچھ کو درست کر لیں. اور قیام جنت کے ذریعے سے جو ہمارے اندر چیزیں پیدا ہوئیں اور میاں بیوی کا جو رشتہ وجود میں آیا، یہ سب خدا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے جوڑتی ہیں. تو یہ فطرت کے اندر ہماری کچھ نشانیاں تھیں جو ہم نے خدا کو پہچاننے میں جانی.